بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے اسم سے رحم والا اور لامحدود رحم والا ہے۔ السلام علیکم معزز ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی ناظرین، اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ مریم ذوالفقار ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ حاضر۔ ناظرین، آپ کے ساتھ عرض یہ کرنا ہے آج کے ٹاپک میں کہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایک عورت کے بارے میں، ایک ایسا حسن جو اگر نیک بن کر گزرے تو خاندان کے خاندان نیک کر ڈالے، اور اگر بد کردار ہو، یہ کہہ لیں کہ اچھی نہ ہو، بد کردار ہو، تو یہ پورے خاندان کی تباہی کا باعث ہے۔ ناظرین، ہم بات کرنا چاہتے ہیں ایک خاندانی حسن معاشرت میں خواندہ ناخواندہ بیوی کا کردار، یعنی ایک پڑھی لکھی اور کہہ لیں کہ جاہل اور اس طرح کی بیوی جس نے تعلیم اور تربیت جو ہے اس میں اس کا کوئی خاص کردار نہیں ہے، یعنی کہ نہ ہی تعلیم ہے نہ تربیت ہے۔ لیکن کچھ ایسا نہیں ہے کہ جن کے پاس تعلیم ہے ان کے پاس تربیت بھی ہے۔ اگر آج کی تعلیم دیکھیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایسی تعلیم جو آپ کو دین سے دور کر رہی ہے وہ فتنہ ہے، تو آپ نے ایسی تعلیم سے جو ہے وہ بہتر ہے کہ آپ تربیت یافتہ عورت کا انتخاب کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیندار عورت کو ترجیح دی ہے کہ آپ اس کو ترجیح دیں اور نکاح کریں جو دیندار ہو اور دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والی ہو۔ تو سب سے پہلے آپ سے یہ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کہ بیوی، اکثر لوگ کہتے ہیں، جب میں نے ایک آرٹیکل لکھا 20 صفحات کا تھا، 20 پیج کا، تو اس آرٹیکل میں نے یہ مینشن کرنا تھا کہ خاندانی حسن معاشرت میں ایک خواندہ اور ناخواندہ بیوی کا کیا کردار ہوتا ہے، لیکن مجھے سب یہی کہہ رہے تھے کہ آپ کیسے ڈیفائن کریں گی اس کو، بیوی تو بیوی ہوتی ہے، پڑھی لکھی ہے، جاہل نہیں ہوتی، یعنی اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس طرح سے ارشاد ہوا کہ ازواج لتسکنوا، یعنی بیویاں تمہارے لیے تسکین کا باعث ہیں، اس میں سکون رکھ دیا گیا ہے اس رشتے میں، اور یہ چین کا باعث قرار دیا گیا ہے، یعنی کہ آپ اپنی ازواج کے ساتھ اس طرح سے رہیں۔ اگر آپ کی ایک بیوی ہے، 2 بیویاں ہیں، کیونکہ آپ 4 بھی رکھ سکتے ہیں، تو اس میں یہ کہ آپ سب کے ساتھ ایسے رہیں جیسے رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اور آپ ان کے حقوق کو پورا کریں۔ اسی طرح سے بیویوں کا حق یہ ہے کہ اپنے شوہر کے حقوق کو مکمل طور پہ ادا کریں۔ اب دیکھیں، اگر دیندار عورت ہے تو اس کو سمجھ بوجھ ہوگی کہ اس نے کس طرح سے چلنا ہے، لیکن اگر وہ عورت جیسے آج کی تعلیم، آج کی تربیت، آج کا لائف سٹائل دیکھ لیں، جو کہ آپ جانتے ہیں میرا جسم میری مرضی، تو اس طرح کی جو خرافات ہیں یہ بہت زیادہ مسائل کریٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ اس میں دن بدن مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں، تعریف یہ کی جاتی تھی خواندہ انسان کی کہ جس نے 5ویں تک پڑھا ہو، یعنی پرائمری پاس کی ہو تو اس کو خواندہ کہا جاتا تھا، یعنی کہ پڑھا لکھا بندہ۔ لیکن میرا یہاں پہ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کا خواندہ ہونا اور آپ کا تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے، یعنی آپ کی بیوی کا۔ اور عورتوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کو بھی ترجیح دیں، تاکہ آنے والی نسل کی تربیت ہو سکے، اور اسی طرح سے شوہر کے ساتھ ان کا رویہ، ان کا بیہیویئر بہتر ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں یہی فرمایا ہے کہ آپ کا بہترین متاع، یعنی بہترین سامان جو ہے، بہترین سامان آپ کی اس دنیا میں ایک نیک بیوی ہے، یعنی نیک بیوی کو ترجیح دی گئی ہے، دیندار بیوی کو ترجیح دی گئی ہے، اور اس کو فوقیت دی گئی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا مقام، اس کا مرتبہ ایک عام عورت سے جو کہ دیندار نہیں ہے اس سے مختلف ہے، کیونکہ آپ دیکھیں جو دیندار نہیں ہے اس کا لائف سٹائل، اس کا اٹھنا بیٹھنا، رہنا سہنا ٹوٹلی اپنے شوہر کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا، وہ چینج ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک دیندار عورت ہے تو اس کو سمجھ ہوتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہے، اور مجھے یہ احکام نازل ہوئے ہیں مجھ پہ، اور مجھے یہ حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اکثر ہماری خواتین کی اپنے شوہر کے گھر والوں کے ساتھ، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ بالکل نہیں بنتی ہے، اور مڈل کلاس میں دیکھیں یا کسی بھی طبقے میں دیکھ لیں، آپ کو پتہ ہے گھر کے حالات کس طرح سے ہوتے ہیں، تو یہ ایڈجسٹ کرنے میں ان کو مشکل ہوتی ہے۔ لیکن اگر دیندار عورت ہے تو اسے یہ سمجھ ہوگی کہ میں نے اپنے شوہر کے گھر والوں کو اور رشتہ داروں کو خوش کیسے رکھنا ہے، ان کے ساتھ کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے، کیسے خوش رہنا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ہمیں یہی ریگارڈز ہیں اور یہی حکم ہے کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کریں، ان کے ساتھ تعلق نہ توڑیں، اور اگر آپ رزق میں وسعت چاہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے اس بارے میں کہ آپ فراخی چاہتے ہیں رزق میں، تو آپ نے رشتہ داروں سے تعلق جو ہے وہ بہتر بنانا ہے اور اس میں صلح رحمی رکھیں۔ یعنی کہ ایک ریسرچ تھی جو کہ خاندان میں ایک جاہل بیوی کا کیا کردار ہوتا ہے اور ایک پڑھی لکھی بیوی کا کیا کردار ہوتا ہے، وہ کس طرح سے مینیج کرتی ہیں، ان کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے، اور اس پہ تھوڑا سا میں نے کوشش کی ہے کام کرنے۔ بہت شکریہ ناظرین ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا، اور چینل سبسکرائب کریں، شیئر کریں تاکہ مزید اچھی معلومات آپ سے شیئر کی جا